بھائی منیب کی رہائی کے لیے چودھری مدثر کے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ اس بات سے صاف منکر گیا تھا کہ منیب نہ تو حویلی میں آیا ہے اور نہ ہی اس کے پاس ہے، لیکن مدثر نے ضرور کہا تھا کہ اگر تم میری پیاس بجھاؤ گی تو میں تمہارے بھائی کو 2 گھنٹے میں ڈھونڈ کر گھر پہنچا دوں گا۔ اگرچہ نادیہ جانتی تھی کہ چودھری مدثر بہت جھوٹا انسان ہے، پھر بھی وہ اپنے بھائی کی محبت میں مجبور ہو کر مدثر سے بات کر رہی تھی۔ اگر تمہارا کام کر کے بھی میرا بھائی گھر واپس نہ آیا تو پھر، نادیہ نے شاکی لہجے میں مدثر سے پوچھا تو اپنا ہاتھ نادیہ کے کندھے پر رکھ کر بولا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ چودھری مدثر جس کو زبان دیتا ہے اس کو ہر قیمت پر پورا بھی کرتا ہے۔ بس ذرا گھنٹہ ڈیڑھ مجھے دے دو، پھر دیکھنا تمہارا کام کیسے ہوتا ہے۔ مدثر نادیہ کی کمزوری سمجھ چکا تھا، وہ جانتا تھا نادیہ کی کل کائنات اس کا اکلوتا بھائی منیب ہے، اور جب تک منیب اس کے قبضے میں ہے تب تک وہ نادیہ سے ہر بات منوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات پر بھروسہ ہے۔ تو چودھری جی اب بتاؤ، اب کیا چاہتے ہو؟ نادیہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مدثر نے آنکھ سے اشارہ کیا تو کالو استاد اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں صرف مدثر چودھری ہی رہ گئے تھے۔ مدثر نے نادیہ کا ہاتھ تھاما اور بولا کہ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری جھیل سے چند قطرے پانی مل جائے تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں۔ نادیہ جوانی کا اس موڑ پر تھی جہاں پر کوئی بھی ملتی چیز دیکھ کر لڑکیوں کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اس کی جھیل پانی سے لباف بھری ہوئی تھی، لیکن کبھی کسی خوش نصیب کو اس میں سے چند گھونٹ پینا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ابھی تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا جس کے لچکدار دودیا بدن کے قابل ہو۔ نادیہ کی اپنی ایک الگ ہی تخیلاتی دنیا تھی جس میں اس کا ایک ہیرو تھا، پڑھا لکھا خوبصورت اور بہادر لڑکا، لیکن وہ اسے آج تک حقیقی زندگی میں نظر نہیں آیا تھا۔ اب جب کہ وہ ایک خراب کردار کے بیگلے چودھری کے آگے اپنا موتی گنوانے جا رہی تھی تو اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ نادیہ کا خیال تھا کہ اس کی جھیل کا موتی اس کے ہیرو کا حق ہے، لیکن یہاں پر سب کچھ الٹنے والا تھا۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی تاکہ مدثر اپنی کارروائی آگے بڑھائے۔ دوسری طرف مدثر دل میں بہت خوش تھا۔ آج ہی نادیہ نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا اور آج ہی اس کو زندگی میں پہلی بار کسی سے تھپڑ پڑے تھے۔ وہ اندر سے بہت غصے میں تھا، لیکن اب چند گھنٹوں بعد ہی نادیہ کو اپنے سامنے بے بس بیٹھی دیکھ کر اس کے دل کو کمینی سے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مدثر تجربہ کار نوجوان تھے، اسے پتا تھا کہ نادیہ کی جھیل کا ڈھانچہ بہت تنگ ہوگا، اس میں سے پانی نکال کر پینا ایک زبردست تجربہ ہوگا، اور وہ سوچ چکا تھا کہ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دکھائے گا، اپنی تسکین بھی حاصل کرے گا اور نادیہ کو ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ کئی دن تک ڈر سے بیتاب ہو کر اسے یاد کرے گی۔ چلو آ جاؤ اور اب اپنی جھیل کا دیدار کراؤ، میں بھی تو دیکھوں یہ نایاب چیز ہے جس سے دینے سے دوپہر کو تم نے انکار کر دیا تھا۔ نادیہ بیچاری کیا کہہ سکتی تھی، خاموشی سے اٹھ کر مدثر کے پاس آ گئی۔ مدثر نے ہاتھ سے ٹٹول کر اس کی جھیل کی لمبائی کا اندازہ کیا اور پھر ہاتھ سے آگے اس کے کناروں کو بس سے لگا۔ اپنی اندرونی اذیت کا اندازہ صرف نادیہ ہی کر سکتی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، نادیہ نے دکھ سے سوچا۔ جھیل کو جیسے مدثر ہاتھ لگا کر محسوس کر رہا تھا، ایسے تو کبھی نادیہ نے خود بھی نہ کیا تھا، لیکن اب وہ مجبور تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی منیب کا چہرہ آ گیا۔ وہ نادیہ سے سمجھا رہا تھا کہ تم اتنی کمزور کب سے ہوگی کہ تھوڑی سی پریشانی پڑی تو اپنا وجود کسی کے آگے کھول کر رکھ دیا۔ بھائی مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہوں، آپ کے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، آپ کے لیے میں عزت تو کیا جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ لیکن منیب نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نادیہ میری جان بھی چلی جائے تو میں تمہاری عزت پر حرف نہ آنے دوں، لیکن میرے جیتے جی تم اپنی عزت کیسے قربان کر سکتی ہو؟ بس اس سے آگے نادیہ کی برداشت سے باہر تھا۔ اسی نے یکدم سے آنکھیں کھول دی اور چودھری مدثر کو دیکھنے لگی، جو بڑی بے قراری سے اس کی مختلف حصوں کو دبا کر اپنی کسی حس کی تسکین کر رہا تھا۔ چودھری جی ایک منٹ رکنا، مجھے واش روم جانا ہے، مدثر کا ہاتھ روک کر نادیہ نے ایسے ظاہر کرتے ہوئے کہا جیسے وہ واقعی جانا چاہتی ہو۔ ہاں ہاں چلی جاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ کام سکون سے کرنے والا ہے، جلد بازی میں کچھ مزہ نہیں۔ چودھری مدثر نے کھلے دل سے نادیہ کو جانے کی اجازت دے دی اور خود آرام سے بستر پر نیند انداز ہو گیا۔ نادیہ نے اپنے کپڑے درست کیے اور دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے تو واش روم تھا، لیکن نادیہ کا رخ باہر کی طرف تھا۔ جلدی وہ ویلی سے باہر نکل آئی۔ اب اس کے پاؤں تیزی سے اپنے گھر کی جانب اٹھ رہے تھے، لیکن گھر کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ ساتھ والی گلی میں چاچی فکے کا گھر تھا۔ وہ 55-60 سال کا ڈھیر عمر آدمی تھا۔ اس نے ساری عمر شادی کیے بغیر اکیلے ہی گزار دی تھی۔ سارے گاؤں والے اسے چاچا فکا کہتے تھے۔ نادیہ نے جس وقت اس کے گھر کا دروازہ کھڑکایا، رات کے 9 بجنے والے تھے۔ اس وقت گاؤں کے زیادہ لوگ گہری نیند میں جا چکے تھے۔ نادیہ پہلے بھی کبھی کسی کام کے لیے چاچے فکے کے گھر چلی جاتی تھی، لیکن رات کے وقت پہلی بار آئی تھی۔
وہ اپنے گھر اکیلے سوتے ہوئے ڈر رہی تھی، اسے خطرہ تھا کہ چودھری منڈل سے اس کے پیچھے اپنے بندے نہ بھیج دے، اس لیے وہ رات چاچا پھیکے کے ہاں گزارنا چاہتی تھی۔ پہلی دستک پر ہی چاچا پھیکے نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اس وقت نادیہ کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی اس سے اندر بلا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے اس کمرے میں آگے جہاں پر فیکا سوتا تھا۔ نادیہ بستر پر بیٹھ گئی، جبکہ چاچا فیکا بھی ساتھ ہی بستر پر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی پوچھنے لگا، نادیہ خیر تو ہے، اس وقت آئی ہو، کوئی مسئلہ ہے کہ؟ نادیہ نے ساری بات شروع سے آخر تک بتا ڈالی تو چاچا فیکا مسٹر کو موٹی سی گالی دے کر بولنے لگا کہ اس کا باپ چودھری بشیر بھی ساری جوانی یہ کام کرتا تھا اور اب بیٹا بھی اس کے نقشے قدم پر چل پڑا ہے۔ خیر تم فکر مت کرو، وہ منیب کو کچھ نہیں کہے گا، بس تم کو نیچا دکھا کر اپنی گندی خواہش پوری کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ بات تو نادیہ بھی جانتی تھی۔ چاچا میں نے کہاں سونا ہے، لگتا ہے آپ کے گھر تو بستر بھی ایک ہی ہے۔ نادیہ کمرے کا جائزہ لے کر بولی تو فیکا مسکرا کر بولا، تم جانتی ہو ساری زندگی میں نے اکیلے گزاری ہے، کبھی کسی عورت کو پاس بھی نہیں بھٹکنے دیا، اس لیے میری ضرورت کے لیے ایک ہی بستر کافی ہے، اب تم کو اس جگہ میرے ساتھ ہی سونا پڑے گا۔ اب نادیہ کی رات کیسے گزرے گی، یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگلا حصہ ضرور دیکھیں۔